کہ کاش میرے مصطفیٰ میرے دل کے مہمان بن جائے. یہی سب کی تمنا ہے. بوڑھا دیکھو تو مصطفیٰ کا عاشق ہے، جوان دیکھو تو مصطفیٰ کا عاشق ہے. اور یار ان کے عاشق بنے کیوں نہ؟ جب انہوں نے امت سے پیار کیا تو اتنا کیا کہ کائنات میں کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا ہے. ہاں یہ ان کی کرم فرمائی ہے. کسی نے کہا تھا کہ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. ان کی محبت بزرگوں سے دیکھو تو انوکھی ہے، جوانوں سے دیکھو تو نرالی ہے، بچوں سے دیکھو تو دل لوٹ لیتی ہے ان کی وفا. خدا کی قسم پیار کرنے کا انداز ہی نرالا ہے میرے نبی کا. اللہ اکبر. کس کو وفا سے نہ دیکھا میرے نبی نے، کس کو عزتوں کی سوغات ادا نہ کی میرے نبی نے، کس کو پیار دے کر کے بلندیاں نہ دی میرے نبی نے. آؤ ہمارے سماج کا، اپنے معاشرے کا حال دیکھو. ہم اپنے دروازے پہ نوکروں کو لایا کرتے ہیں، کھیت میں مزدور کو لے کر کے جاتے ہیں، کھیت کے اندر مزدوری کرتا ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے، پسینے میں کپڑے بھیگ جاتے ہیں. جب شام کو کہتا ہے صاحب شام ہو گئی ہے گھر جا رہا ہوں، مزدوری کے پیسے دے دیے جائیں. تو بڑے بڑے زمینداروں کی کہانی ہے، کہتے آج نہیں بازار والے دن لے لینا، ہفتے کے دن حساب کر دیں گے. اور نادانوں کسی غریب مزدور کو اتنا نہ ٹالا کرو، تم نے تو جانا بھی نہیں ہے، تم جانتے تک نہیں ہو. شاید یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب وہ مزدوری کے لیے گھر سے چلا تھا تو بچوں نے یہ بھی تو کہا ہوگا ابا گھر میں راشن نہیں ہے. جب وہ گھر سے چلا ہوگا تو بچوں نے یہ بھی تو کہا ہوگا ابا کھانے کا انتظام نہیں ہے. اس نے چلتے چلتے بچوں کا چہرہ دیکھ کے کہا ہوگا بیٹے مزدوری کے لیے جا رہا ہوں، شام کو پیسہ ملے گا راشن لے کر کے آؤں گا، شام کو پیسہ ملے گا کھانے کا انتظام کر کے لاؤں گا. یار کسی مزدور کو اس طرح نہ ٹالا کرو، تمہیں معلوم تک نہیں ہے، کسی کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے تیری مزدوری سے اس کے گھر کا چولہا چلے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے تیرے پیسوں کے انتظار میں بچے بیٹھے ہوں. یاد رکھا کرو کسی مزدور کو اتنا نہ پریشان کیا کرو کہ جب وہ خالی ہاتھ واپس جائے صاحب تم نے تو یہ کہہ کے ڈال دیا کہ 8 دن کے بعد پیسے دے دیے جائیں گے، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے جب یہ مزدور خالی ہاتھ گھر گیا ہے تو بچے دوڑ کر کے باپ کے قدموں تک آئے ہیں. بچوں نے آ کے کہا تھا ابا 5 روپے چیز کے لیے چاہیے، ابا 10 روپے چیز کے لیے چاہیے. اس جگہ پہ اپنی اولاد کو کھڑا کر کے دیکھا کرو. اگر تیرے بیٹے تیرے پاس آئیں اور آ کر کے تجھ سے 2 روپے کا سوال کریں اور تیری جیب میں 2 روپے نہ ہو تو کہاں سے لاؤ گے وہ آنکھیں جو بچوں کا سامنا کر سکے؟ کہاں سے لاؤ گے وہ جگر جو باپ کا سامنا بیٹوں کا سامنا کر سکے؟ صاحب مہربانی کرو کسی مزدور پہ اتنی زیادتی نہ کیا کرو. تیرے دروازے پہ کام کرنے والا آیا تو ضرور ہے، کہیں ایسا نہ ہو شام کو واپس جائے تو بچے دسترخوان بچھا کے بیٹھے ہوں، باپ کا خالی ہاتھ دیکھ کر کے ان کی بھوک ہی ختم ہو جائے. میرے نبی نے جب مزدور کی عزت افزائی کی ہے تو کتنا وقار مصطفیٰ نے بڑھایا ہے. آؤ ذرا سوچو تو صحیح. میرے نبی کی بارگاہ ہے، ایک مزدور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں. آقا کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے مزدور کا استقبال کیا ہے، ہاتھ بڑھا کر کے مصافحہ کرنا چاہتے تھے. آ کر کے مزدور نے سوال سلام کیا ہے، میرے نبی نے جواب دیا. اور مزدور کی کہانی سنیے صاحب، انہوں نے یوں ہاتھ پیچھے کر لیے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ مصافحہ نہیں کرو گے؟ اتنا کہنا تھا مزدور کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ابھی مزدوری کر کے آ رہا ہوں، میرے ہاتھوں میں گاٹھیں بنی ہوئی ہیں، میرے ہاتھوں میں مزدوری کی وجہ سے اتنی مضبوط گاٹھیں ہیں. یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ تو نرم ہے، سرکار شرم آ رہی ہے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں ذرا ہاتھ تو آگے کر. جیسی مزدور نے ہاتھ آگے کیے ہیں مصطفیٰ کی آنکھیں برسی ہیں. آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے لا تیرے ہاتھوں کو بوسا دے دو، اس لیے کہ یہ ہاتھ تیرے حرام کمائی میں کالے نہیں پڑے ہیں، اولاد کو پالنے کے لیے کالے پڑے ہیں. اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا اور مزدوروں قیامت تک آنے والوں اگر مزدوری کرو تو اداس مت ہو جانا، ہاتھ کے دھڈے دیکھو تو شرمندہ مت ہو جانا، امیروں کی محفل میں جاؤ تو کمتر اپنے آپ کو مت سمجھ لینا. آقا فرماتے ہیں مزدوری تم کرتے ہو، درج محمد بتا رہا ہے. آقا نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، جو مزدوری کرے گا قیامت کے دن خدا کا حبیب بنا کے اٹھایا.